الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة وقال في مقام آخر الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور دو مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کا مکلف بنایا، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی ہی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی ہی ریاضت کے لیے پیدا کیا، اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دو مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ ہم انسانوں کے اوپر بہت سے احکام لاگو ہوئے ہیں، بہت سے احکام کا ہمیں پابند بنایا گیا۔ چنانچہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اور سب سے اولین فریضہ نماز کو قرار دیا گیا۔ پہلے نمبر پہ ایمان، دوسرے نمبر پہ نماز۔ نماز اتنی محتم بالشان عمل ہے کہ جب روزہ فرض کرنے کی باری آئی، جب حج فرض کرنے کی باری آئی، زکوٰۃ فرض کرنے کی باری آئی، الغرض جتنے احکام ہیں، جب اس کو فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ہی فرض قرار دے دیا گیا، اور جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش خاکی سے عرش معلیٰ پر بلایا، اور وہاں جا کر کے ہمارے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تحفہ لے کر کے جب آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب اس پیغام کو سنا، جب اس تحفے کو سنا اور اس تحفے کا ذکر ہوا تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے کہ سبحان اللہ، اب ہم کو اللہ سے لینے کا، اللہ سے بات چیت کرنے کا موقع مل گیا، اللہ سے مانگنے کا اچھا موقع مل گیا، اچھا طریقہ مل گیا۔ یہ نماز فرض عین ہے ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر، فرض عین ہے، اور اگر کوئی شخص اس فرض کے اندر کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا، غفلت برتے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا شخص مردود قرار دیا جائے گا، ایسا شخص شیطان قرار دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، سن لو لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر ہرگز مت چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، اور شیطان ہم انسانوں کے پیچھے، ہم مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ کے احکام سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور ورغلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، اللہ کے احکام سے ہم سبوں کو دور کر رہا ہے۔ بات چل رہی تھی نماز کی۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے جب تک کہ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا نہ کرے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام جہنم کے گیٹ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ اور ایک جگہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا سہم لمن لا صلاۃ، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ، کہ ایسے شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں اسلام کے اندر جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی نبی کا امتی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، تو گویا وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز ترک کر دیتا ہے، تو گویا وہ مدینے میں سوئے ہوئے ہم سب کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم اور آپ سوچیں، ہمارے نوجوان بھائی سوچے کہ ہم نماز چھوڑ کر کیا اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا اپنے نبی کو راحت پہنچا رہے ہیں؟ اور نماز چھوڑنے والوں کا ایمان، ایسا شخص جو نماز کا پابند نہیں رہتا، ایسے شخص کا ایمان خطرے میں ہے کہ کہیں شیطان کی ورغلاہٹ میں آ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کفر و شرک کی وادی میں نہ بھٹک جائے۔ ایسے شخص کا ایمان خطرے میں رہتا ہے، اور شیطان ایسے شخص کو بہت جلدی اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا یار بنا لیتا ہے جو نماز کا پابند نہیں ہوتا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک جنگل ہے جس کا نام ہے لملم، نام لملم ہے، اور اس میں سانپ ہے جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں۔ اونٹ کی گردن کتنی موٹی ہوتی ہے؟ اتنے موٹے موٹے سانپ اس وادی کے اندر، اس لملم نامی جنگل کے اندر جو جہنم کے اندر ہے، اتنے موٹے موٹے سانپ ہے، اور اس سانپ کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، 1 مہینے کی مسافت کے برابر اتنا لمبا سانپ ہے۔ اور اس وادی میں ایسے شخص کو عذاب دیا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور اللہ پاک تو دنیا ہی کے اندر ایسے شخص کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس چیز کے لالچ میں پڑ کر کے ہم اپنے مالک سے ملنے کی امید نہیں کرتے، ہم اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اس کے سامنے رکوع نہیں کرتے؟ کیا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ پاک نے اتنی ساری بلائیں آئی، اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی تکلیفیں آئی، اتنی بیماریاں آئی، اتنے مہلک بیماریاں آئی جسے ہمارا آپ کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں، اللہ پاک نے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھا۔ کتنے سارے انسان، لاکھوں کے لاکھوں انسان ہلاک و برباد ہو گئے اس بیماری کے ذریعے اور دیگر بیماری تکالیف کے ذریعے، لیکن اللہ نے ہمیں بچا کر کے رکھا ہے۔ تو کیا یہی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نماز چھوڑیں؟ ہم نماز چھوڑ کر اللہ کو ناراض کریں؟ ہم نماز چھوڑ کر اپنے نبی کو تکلیف پہنچائیں؟ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے